بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 105 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق الجملۃ الثانیہ، اور آج انشاءاللہ ہم واختلف فی تفصیل الصریح سے پڑھیں گے۔ ماقبل سے ربط اس کا یہ ہے کہ بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق ہم نے شروع کر رکھی ہے، اور کتاب الطلاق کا الجملۃ الاولی ہم نے مکمل کر لیا ہے الحمدللہ، اور آج ہمارا دوسرا سبق ہے الجملۃ الثانیہ کا۔ تو واختلف فی تفصیل الصریح سے ہم آج شروع کرتے ہیں۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 104 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور تشریح کے دوران ہم نے چند چیزوں کی وضاحت کی تھی، جن میں ایک چیز جس کی وضاحت ہم نے کی تھی وہ تھا دوسرا موضوع یعنی الجملۃ الثانیہ، اس کا تعارف اور ابواب بندی ہم نے کی تھی۔ ایسے ہی پھر ابواب بندی کے بعد جو پہلا باب ہمارا بنا تھا، اس پہلے باب کی پہلی فصل کو ہم نے شروع کیا تھا، اور پہلی فصل میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ طلاق کی نیت ہو اور صریح الفاظ نہ ہو تو کیا اس سے طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، بتفصیل ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی صرف نیت ہو، الفاظ ہوں ہی نہ، تو پھر طلاق کا کیا حکم ہے، طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، تفصیلی اس پر روشنی ڈال دی گئی۔ ایسے ہی صرف صریح الفاظ موجود ہوں، نیت موجود نہ ہو تو پھر طلاق کا کیا حکم ہے، اور ان سب چیزوں پہ ہم نے بات کر لی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم چند چیزوں کی وضاحت کریں گے، جن میں صریح اور کنائی الفاظ کی وضاحت کی جائے گی، یعنی طلاق کے وہ الفاظ جو طلاق میں صریح ہیں، اور طلاق کے وہ الفاظ جو طلاق میں کنائی ہیں، صریح نہیں ہیں، ان کی وضاحت کی جائے گی۔ ایسے ہی الفاظ طلاق میں صریح اور کنایہ ہونے میں فقہا کا اختلاف ہے، اس اختلاف کی وضاحت بھی کی جائے گی۔ ایسے ہی پھر چونکہ اختلاف ہے تو ہر فقیہ کے اپنے اپنے دلائل ہیں، تو دلائل بھی دیے جائیں گے۔ ایسے ہی فراق اور سراح یہ دو الفاظ ہیں، ان دونوں کی بھی وضاحت کی جائے گی، آیا ان کو صریح الفاظ میں شمار کیا جائے گا یا ان کو کنائی الفاظ میں شمار کیا جائے گا، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو ہم بالتفصیل دیکھتے ہیں، مصنف نے اپنے متن کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے، دیکھتے ہیں۔ واختلفوا فی تفصیل الصریح من الکنایتی، کنائی الفاظ اور صریح الفاظ کی تفصیل میں فقہا کا اختلاف ہے، یعنی کون سے الفاظ صریح ہیں، کون سے الفاظ کنائی ہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے، یعنی صریح اور کنائی الفاظ کی تفصیل میں، اس کی تشریح اور وضاحت میں فقہا کا اختلاف ہے۔ وفی احکامیہا، اور اس کے احکام یعنی صریح اور کنائی جو الفاظ ہیں ان کے احکام میں فقہا کا اختلاف ہے۔ وما یلزم فیہا، اور جو اس کے لوازمات ہیں یعنی اس کے احکامات کے جو لوازمات ہیں ان میں بھی فقہا کا اختلاف ہے، یعنی طلاق کے صریح اور کنائی الفاظ میں بھی، ان کے احکامات میں بھی۔ وما یلزم فیہا، اور احکام کے جو کچھ لوازمات ہیں ان کے بارے میں بھی فقہا کا اختلاف ہے۔ وَنَحْنُ إِنَّمَا قَصَدْنَا مِنْ ذَلِكَ ذِكْرَ الْمَشْهُورِ، تو ہمارا ارادہ یہاں پر ان اختلافات کو ذکر کرنا ہے، ان بڑے بڑے اختلافات کا ذکر مقصود ہے جو کہ مشہور ہیں، جو کہ زیادہ مشہور ہیں۔ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى الْأُصُولِ، اور ان کو ذکر کیا جائے گا جو کہ اصولی باتیں ہیں، یعنی اصول کے راستے پہ جو چلتی ہیں اصولی باتیں ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا، اور جو مشہور اختلافات ہیں، مشہور بحث ہیں، ان کو ذکر کیا جائے گا، بہت زیادہ تفصیل میں اور ڈیٹیل میں نہیں جایا جائے گا۔ لہٰذا اب مصنف اختصار کے ساتھ طلاق کے صریح اور کنائی الفاظ کے بارے میں بحث شروع کرنے لگے ہیں، اختلافات کی وضاحت کرنے لگے ہیں یہاں سے۔ فقال مالکن، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، واصحابہ، اور ان کے اصحاب کی یہ رائے ہے، کیا صریح ہوا لفظ طلاق فقط، ان کے نزدیک جو صریح لفظ ہے طلاق میں وہ طلاق کا لفظ ہے صرف، اور کوئی لفظ طلاق کے باب میں صریح نہیں ہے۔ انہوں نے کہہ دیا فقط، یعنی طلاق کا لفظ ہی صریح ہے اور کوئی لفظ صریح نہیں ہے۔ یہ امام مالک اور ان کے اصحاب کا مسلک ہے۔
وما عدا ذالک کنایتن، اور طلاق کے علاوہ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے کنائی ہیں، یعنی صرف طلاق کا لفظ صریح ہے، باقی سب کنایا ہے۔ وہی عندہ علی ضربین، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ دو قسم پر ہے، یعنی اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی کنائی الفاظ کی ان کے نزدیک دو قسمیں ہیں۔ وہ دو قسمیں کون سی ہے؟ ظاہرتن، وہ الفاظ جو ظاہر ہوں، و محمولتن، اور وہ الفاظ جو محمولہ ہوں، یعنی جو محمولہ ہوں، احتمالی ہوں، وہ دوسری قسم وہ ہے، اور پہلی قسم ہے ظاہرتن، یعنی وہ الفاظ جو اپنا معنی دینے میں ظاہر ہوں۔ یہ دو قسمیں امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بنتی ہیں۔ وبہ قال ابو حنیفہ، یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے کہ طلاق کے باب میں صرف صریح لفظ طلاق کا ہے، باقی سارے کے سارے وہ کنائی ہیں۔ وقال شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الفاظ الطلاقی الصریحۃ ثلاث، کہ طلاق کے جو صریح الفاظ ہیں ثلاثن، وہ تین ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تو صرف ایک تھا اور وہ طلاق کا لفظ تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو طلاق کے صریح الفاظ ہیں وہ تین ہیں۔ کون کون سے؟ الطلاق، پہلا لفظ طلاق کا ہے، یعنی طلاق کا لفظ صریح ہے۔ والفراق، اور دوسرا لفظ فراق ہے، یعنی فراق کا لفظ بھی طلاق کے باب میں صریح ہے۔ والصراح، اور تیسرا لفظ ہے صراح، یعنی صراح کا لفظ بھی طلاق کے باب میں صریح ہے۔ وہی المذکورۃ فی القرآن، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ قرآن پاک میں مذکور ہیں، اس لیے طلاق کے باب میں یہ تینوں الفاظ صریح کا درجہ رکھیں گے، ان سے طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، طلاق بائن واقع نہیں ہوگی۔ تیسرا مسلک، یعنی پہلے امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک بیان کر دیا کہ جن کے نزدیک صرف صریح لفظ طلاق ہے، پھر امام شافعی کا بیان کر دیا کہ ان کے نزدیک طلاق کے صریح الفاظ تین ہیں۔ وقال بعض اہل ظاہر، اہل ظاہر کے بعض فقہا کہتے ہیں لا یقع طلاق الا بهذه الثلاث، یعنی طلاق صرف اور صرف ان تین الفاظ سے واقع ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ اہل ظاہر کا مسلک ہے کہ جو یہ تین لفظ ہیں طلاق، فراق اور صراح، ان تینوں الفاظ سے طلاق واقع ہوتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ فہذا ہوا اختلافہم فی صریح طلاق من غیر صریحۃ، صریح اور غیر صریح طلاق کے سلسلہ میں فقہا کا اختلاف ہے۔ صریح طلاق، طلاق صریح، اور غیر صریحۃ، غیر صریح طلاق کے بارے میں ہوا اختلافہم، فقہا کا اختلاف ہے۔ وَإِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ لَفْظَ الطَّلَاقِ صَرِيحٌ، اس بات میں تو فقہا سارے کے سارے متفق ہیں کہ جو لفظ طلاق ہے یہ طلاق کے باب میں صریح ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ عَلَىٰ هَذَا الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ دَلَالَةٌ وَضْعِيَّةٌ بِالشَّرْعِ، کہ جو اس لفظ کی دلالت ہے اس کے معنی شرعی پر، یعنی طلاق کا جو شرعی معنی ہے اس پر طلاق کے لفظ کی جو دلالت ہے وہ دلالت وضعیت، وہ دلالت وضعی ہے، اور دلالت وضع کس کی طرف سے؟ بالشرعی، شریعت کی طرف سے۔ یعنی طلاق کا لفظ طلاق کے باب میں صریح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس طلاق کے لفظ کو شریعت نے ہی، واضح نے اس کو جب وضع کیا تھا تو اسی معنی موضوع لہو کے لیے وضع کیا تھا، اور یہ اسی میں استعمال ہو رہا ہے، اور وہ ہے شرعی معنی۔ تو لہٰذا یہ جو طلاق کا لفظ ہے یہ معنی شرعی پر دلالت کرتا ہے، اور ایسی دلالت جو کہ شریعت کی طرف سے وضع کردہ ہے۔ فصار اصلا فی ھذا الباب، تو لہذا گویا یہ ایسے ہو گیا جیسے طلاق کے باب میں یہ جو لفظ ہے طلاق کا یہ اصل ہو گیا، یعنی طلاق کے باب میں طلاق کا لفظ اصل ہے۔ وَأَمَّا الفاظ الفراق والصراح، اور وہ الفاظ جو فراق اور صراح جیسے الفاظ ہیں، فَهِيَ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ أَن يَكُونَ لِلشَّرْعِ فِيهَا تَصَرُّفٌ، کہ ان الفاظ میں تصرف کا امکان ہے۔ فَهِيَ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَ أَن يَكُونَ لِلشَّرْعِ فِيهَا تَصَرُّفٌ، کہ ان کے درمیان میں تصرف کا، فیہا تصرف کا امکان ہے شریعت کی طرف سے۔ اعنی ان تدل بعرف الشرع علی المعنى الذي يدل علیہ الطلاق، یعنی یہ دلالت کرتا ہے شریعت کے عرف پر، علی المعنى الذي يدل علیہ الطلاق، اس معنی پر جس پر طلاق دلالت کرتی ہے۔ یعنی طلاق کا یہ جو الفاظ ہیں فراق اور صراح جیسے، یہ شریعت کے عرف پر دلالت کرتے ہیں، ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں یدل علیہ طلاق، جس پر طلاق بھی دلالت کرتی ہے۔
او ہی باقیۃ علی دلالتها اللغویہ، اور لغوی معنی بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی یہ جو الفاظ ہیں فراق اور سرا کے، ان سے وہ معنی طلاق والا بھی مراد لیا جا سکتا ہے، او ہی باقیۃ، یہ باقی ہوں گے علی دلالتها اللغویہ، لغوی معنی پر ان کی دلالت ہوگی، دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتُعْمِلَتْ فِي هَذَا الْمَعْنَى، پر جب اس کو اس معنی میں استعمال کر لیا، آنی فی معنی طلاق، یعنی طلاق والے معنی میں ان کو استعمال کر لیا جائے تو کانت مجازن، پھر یہ مجاز ہوں گے، اذ ھذا ہوا معنی الکنایہ، اور یہی کنایہ کا مطلب ہے، یعنی جب یہ مجازن استعمال ہوں گے تو اس کو کنایہ کہیں گے۔ اعنی اللفظ الذی یکون مجازن فی دلالتہ، یعنی یہ جو لفظ ہے اپنی دلالت میں یہ مجاز ہوگا، کہ مجاز کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ کنایہ ہے، اور کنایہ جب بھی ہوتا ہے وہ مجاز ہوتا ہے، اور لفظ بطور مجاز اپنا معنی دے تو وہی کنایہ ہوتا ہے۔ لہذا اس کا خلاصہ یہ عبارت کا کہ اس میں اصل جو لفظ ہے وہ طلاق کا لفظ ہے جو اصل صریح ہے، اور باقی جو الفاظ فراق اور سراج کے الفاظ جو ہیں یہ دونوں معنی پر دلالت کرتے ہیں، طلاق کے معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں اور یہ اپنے لغوی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اس لیے جب یہ لغوی معنی میں استعمال ہوں گے تو یہ مجاز ہوں گے، اور یہی کنایہ کا مطلب ہے۔ آگے دیکھیں وَإِنَّمَا ذَهَبَ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِهَٰذِهِ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ، وہ فقہا جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ طلاق صرف اور صرف ان تین الفاظ سے ہی واقع ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے اہل ظاہر کا مسلک پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی طلاق صرف ان تین الفاظ سے ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ طلاق کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، تو وہ اس بات کی طرف گئے کہ طلاق صرف اور صرف ان تین الفاظ سے ہی واقع ہوتی ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّ الشَّرْعَ إِنَّمَا وَرَدَ بِهَٰذِهِ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثِ، کیونکہ شریعت میں قرآن مجید میں یہ تین الفاظ ہی طلاق کے لیے وارد ہوئے ہیں، اس کے علاوہ طلاق کے لیے کوئی اور الفاظ وارد نہیں ہوئے، لہٰذا جب بھی طلاق ہوگی تو ان تین الفاظ سے ہی طلاق ہوگی، کہ ان کے علاوہ کسی اور لفظ سے طلاق واقع نہیں ہو سکتی۔ وہی عبادتن، اور یہ وہ عبادت ہے، یعنی ان الفاظ سے طلاق دینا یہ وہ عبادت ہے۔ وَمِن شَرْطِهَا اللَّفْظُ، کہ اس عبادت کے لیے الفاظ کی شرط ہے، یعنی اس عبادت کے لیے الفاظ کا ہونا شرط قرار دیا گیا ہے۔ فَوَجَبَ أَن يُقْتَصَرَ بِهَا عَلَى اللَّفْظِ الشَّرْعِيِّ الْوَارِدِ فِيهَا، اس لیے اس عبادت کے سیاق میں فَوَجَبَ أَن يُقْتَصَرَ، انحصار کرنا واجب ہے، بِهَذَا عَلَى لَفْظِ شَرْعِيِّ، شرعی الفاظ پر انحصار کرنا میں جو اس باب میں وارد ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس پر اختصار کرنا واجب ہے، لہٰذا جب واجب ہے تو پھر ان تین الفاظ کے ساتھ ہی طلاق دی جائے گی، ان کے علاوہ کسی اور لفظ سے طلاق نہیں دی جائے گی۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور لفظ سے طلاق دی جائے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، یہ ظاہر کا مسلک ہے اور ان کی دلیل بھی ہے، کیونکہ شریعت میں یہ تین ہی الفاظ طلاق کے لیے وارد ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور لفظ وارد نہیں ہوا۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح سیکھ لی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صریح اور کنائی الفاظ کی وضاحت کی ہے، اور ایسے ہی صریح اور کنائی الفاظ میں چونکہ فقہا کا اختلاف ہے تو ہم نے اس اختلاف کی وضاحت بھی کی ہے، اور پھر اختلاف جہاں بھی ہو آپ کو پتہ ہے وہاں پر دلائل بھی پیش کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے دلائل کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اور پھر آخر میں ہم نے طلاق کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں طلاق، فراق اور سراح، ان کی وضاحت کی ہے، تو فراق اور سراح الفاظ کی وضاحت ہم نے کی ہے۔ اور ایسے ہی پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی سوال کی عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح کریں۔ باقی چونکہ ابھی ہمارا یہ باب اور موضوع شروع ہوا ہے، اس لیے آگے چل کر ہم سوال و جواب بھی پڑھ لیں گے۔ تو اگلے سبق نمبر 106 میں ہمارا یہی عنوان چلتا رہے گا، کتاب الطلاق کا موضوع ثانی یعنی الجملۃ الثانیہ، دوسرا موضوع فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي احکام سے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی ناصر ہو اور آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔